سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے تھے، اعلان ہوا تھا مسجد نبوی سے اپنے پاجامے چادریں لنگیاں اونچی کر لو، آج کے بعد نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میں نے اونچی کر لی، لیکن بعض اوقات ڈھلک جاتی، تھوڑے ہیلدی تھے، یا رسول اللہ ڈھلک جاتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو فرمایا ابوبکر نہیں، یہ اس لیے نہیں کہا، یہ پاجامہ چکنوں سے اس لیے اونچا اٹھوایا ہے کہ یہ جو لوگ، جو میری امت کے لوگ ہیں، یہ جب سڑک پہ چلتے ہیں پاجامہ نیچا کر کے، چادر نیچی کر کے، ان کی چال میں فرعونیت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، یہ غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ ماں باپ سے ادب سے پیش نہیں آتے، یہ بیوی سے محبت نہیں کرتے، یہ بچوں پر ظلم کرتے، یہ راہگیروں کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم نے یہ کپڑا اونچا کروا دیا تاکہ ان کی گردن جھک جائے، ان میں عاجزی آ جائے۔ اب مسئلہ سمجھو کہ مسئلہ ہے کیا؟ ایک میرے جیسا بندہ ہو، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو، سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہو، بہترین داڑھی رکھی ہو، اور پورا مولوی اور پورا دیندار بنا ہو، چلے بھی لگائے ہو، یا سنی مسلمان ہو، جاتا بھی ہو اجمیر شریف، اور اپنے آپ کو دیندار بھی کہتا ہو، دعوت کا کام بھی کرتا ہو، ہر ایک طرح کی دینداری کرتا ہو، لیکن جب نماز پڑھنے جاتا ہے اپنے باپ کو سلام کر کے نہیں جاتا گھر میں سے، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے لیکن ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے، غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، راہگیر کو رستہ نہیں بتاتا، رستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے ایک طرف نہیں کرتا، تو پھر میاں صاحب اس پاجامے کو ٹکنوں کی بجائے اگر گھٹنوں پہ بھی کر لو گے تو اسلام کو آپ سے کوئی مدد نہیں۔ اگر آپ نے اسلام کی روح کو قتل کر دیا ہے تو پھر شریعت کو آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، کتنی مسجدیں ہیں یہاں تو ماشاءاللہ قدم قدم پہ مسجدیں۔ میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ کی مسجد میں اصحاب صفا کا وہ چبوترا کہاں ہے؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، یہ جو عورتیں، یہ بوڑھیاں، یہ تمہاری بیویاں، کسی کے بہن، یہ جو لوگ سود لینے کے لیے جا رہے ہیں، زکات دینے والے کہاں ہیں وہ لوگ جو جا کے پوچھتے نہیں مفتیوں سے، علماء سے کہ ہم نے زکات دے دی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام زکات کس طرح دیتے تھے؟ نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، کچھ ہمیں کچھ ہو تو صحیح۔ نہیں، ہم اس لیے نہیں پوچھنے جاتے بھائی کیونکہ ہم تو خود مفتی بنے ہوئے ہیں۔ بولے اگر بچہ بیمار ہو جائے، اگر بچہ بیمار ہو جائے تو MBBS ڈاکٹر سے دوائی چاہیے، گاڑی کیونکہ 25 لاکھ کی خریدی ہے، یہ خراب ہو جائے گی تو ایجنسی میں ٹھیک ہونے جائے گی، موبائل کیونکہ 1.25 لاکھ کا ہے، اس میں خرابی آ گئی تو یہ پھر کسٹمر کیئر والوں کے پاس جائے گا، کسی عام دکاندار سے ہم کھلوائیں گے نہیں۔ اور جب دین سمجھنا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتوا دے رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی فتوا دے رہے ہیں، ریڑھی والا بھی فتوا دے رہا ہے، پان بیچنے والا بھی فتوا دے رہا ہے، چائے فروش بھی فتوا دے رہا ہے، جو محلے میں پریس کر رہا ہے وہ بھی فتوا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! دین کے علاوہ ساری چیزیں کوالٹی کی چاہیے اور دین آپ کو کوالٹی کرنی چاہیے، حیرت کی بات ہے۔ ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ ہمیں پہلے یہ بات پتہ نہیں لگی، ہمارے یہاں کہاوت ہے پورے دیش میں، آپ تو اچھی طرح جانتی ہوگی، آپ کو تو چائے بھی ماشاءاللہ کئی طرح کی ملتی ہے۔ کئی لوگ تو اس لیے نہیں مخالفت کرتے کہ اگر ان کو کہہ دیں گے چودھری صاحب ساری رات مت جاگو، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس رہو، اپنی بیویوں کا حق ادا کرو، یہ جو تم نے طریقہ اختیار